ایک جنونی لشکر کے ہاتھوں ایک سری لنکن منیجر کا بے ایمانہ قتل اور پھر اس کی لاش کو نظر آتش کیے جانے پر پوری قوم شرمسار ہے۔ اس واقعہ نے ہر سچے پاکستانی مسلمان بلکہ درد دل رکھنے والے ہر انسان کو بے چین اور بے قرار کر دیا ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قدر تعلیمات سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جلوہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک دیہاتی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کی حاجت ہو گئی، مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اسے دیکھا دوڑے، اس کو منع کیا، شور اٹھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فوری طور پر منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ، اسے اسی حالت میں چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ تکلیف دینے والے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ میری امت لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ پر اس شخص نے یہ قضائے حاجت کی ہے وہاں پر پانی اڈیل دیا جائے۔ وہاں پر پانی اڈیل دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی شخص کو اپنے قریب بلایا۔ وہ کانپ رہا ہے کہ نہ معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کون سی سزا تجویز فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی شخص کو اپنے قریب کرتے ہوئے بڑے پیار سے فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا انما بنیت لذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ مسجد مقدس مقام ہوتی ہیں، یہ ایسے کام مسجدوں میں نہیں کیا کرتے، یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجدوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پیار اور محبت بھرے انداز میں بات کی، اسے آگے بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کس غرض سے یہاں پر میرے پاس آئے تھے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑی دولت اور بڑا مال ہے اور آپ بڑے سخی ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آپ مجھے بھی کچھ نواز دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی شخص کو کپڑوں کا جوڑا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس سواری نہیں ہے، یہ گھوڑا میں تمہیں بطور سواری کے دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دیا، کھانا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلایا۔ اب دیکھیں مسجد نبوی شریف کے اندر پیشاب کرنا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، یا پھر کوئی پوسٹر اتار دینا یہ بڑی گستاخی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کتنے پیار بھرے انداز میں سمجھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے رخصت کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیں۔ اور یہ شخص اسلام قبول کرنے کے بعد جب واپس گیا تو اپنی قوم کے سامنے اپنی جہالت اور نادانی کی بات بھی کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے واللہ ما زجرنی ولا فضحنی ولا لطمنی، رب کعبہ کی قسم اتنی بڑی غلطی کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا کہا،
نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی ذات کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاد اور معلم کوئی نہیں دیکھا۔ پھر اپنی قوم سے خطاب کر کے کہنے لگا اے میری قوم، آمنوا بالنبی الذی لا یرجع السیئۃ بالسیئۃ، آؤ اللہ کے اس لاڈلے نبی، اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس ایک دیہاتی شخص کی محنت کی وجہ سے اگلی مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ میں آیا تو 300 بندوں کو ساتھ لایا جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ہیں اسلام کی وہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ایک عملی طور پر مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔